اسکن کے حوالے سے مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ یہ ایک بہت لمبا موضوع ہے، اور اس میں اگر ہم بیماریوں کو گنیں تو یہ بہت زیادہ بیماری ہیں۔ کامنلی جو زیادہ روزمرہ استعمال ہونے والے امراض ہیں، میں اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، اس کے اوپر گفتگو کروں گا۔ پبلک میں عام لوگوں کے اندر سب سے زیادہ جو مسائل پائے جاتے ہیں وہ آپ کو خارش کے ملیں گے، اور خارش بھی آپ کو ایگزیما میں بھی ملے گی، سوریسس میں ملے گی، فنگس میں ملے گی، الرجی میں ملے گی، اسکیبیز میں ملے گی، ہوگی سب کو خارش ہی۔ ایک تو پیتھولوجیکلی اس کی جو ریزن ہے وہ ڈفرینٹ ہے ان تمام بیماریوں کے اندر، اور دوسرا اس پرابلم کے بعد ہونے والی جو اپیئر ہونے والی علامات ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا سا ڈفرینس ہے۔ اگر آپ سادہ نظر سے دیکھیں گے تو خارش ہی ہے، تو اس لیے ہومیوپیتھی کی علامات کے مطابق جو علامات دوا پیدا کرتی ہے وہ ختم کرے گی۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے پرابلم کے اندر زیادہ تر علامات کس دوا کے مماثل ہوتی ہیں۔ تو پہلے میں اسکیبیز کے حوالے سے آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ میری پریکٹس میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز نے ڈسٹرب کیا خارش کے حوالے سے تو اسکیبیز ہے۔ ایک نارمل کبھی کبھی خارش ہو جاتی ہے، اسکیبیز ایسی خارش ہے جو جب مریض کو ایک کو لگتی ہے نا، گھر میں 6 افراد ہیں تو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی جاتی ہے، اور اس میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ گھر میں 4 افراد تو علاج بھی کروا رہے ہیں، احتیاط بھی کر رہے ہیں، ایک بیچارہ کوئی اگر درمیان میں اڑ گیا ہے اور وہ سستی کر رہا ہے تو وہ دوبارہ پورے گھر کے سرکل کو دوبارہ ملوث کرتا ہے، اس میں پرابلم رہتی ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ والدہ ہے، والدہ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے، چند ماں کا ہے، تو بعض کا احتیاط نہیں کرتے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ماں کے پاس سارے بچوں نے آ کر بیٹھنا بھی ہے، ملنا بھی ہے، شور بھی ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سالوں سرکل چلتا ہے بعض کا۔ یعنی اسکیبیز کا ایک ایسا کیس میرے پاس آیا جو 20 سال سے، جبکہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا ریگولر علاج کر لیں تو میرے خیال میں 1 مہینے سے زیادہ کراس نہیں کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ، 1 سے 1.5 مہینہ۔ بہت زیادہ بگڑ جائے جس میں انفیکشن ساتھ شامل ہو جاتی ہے اور مریض پس پڑتی ہے اور تیزی کے ساتھ انفیکشن پھیلتی ہے، پھر ایسے پیپ پڑ جاتی ہے کہ انگلیاں یہ ایسے چپک جاتی ہیں، آپس میں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر آنے والا دن تیزی کے ساتھ اس کی انفیکشن جو ہے نا پھیلتی ہے۔ تو اس میں کامن چیز یہ تھی، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، مختلف ادویات کو جب ہم نے اکٹھا کیا مختلف باکس میں سے، تو سب سے جو ٹاپ کے اوپر ریمیڈی ہیں وہ 2 سے 3 ادویات تھیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سب سے پہلے دیکھتا ہوں کہ مصنف ادویات کی ترتیب کیا لگاتے ہیں، اور اس ادویات کی ترتیب کے اندر پوٹینسی کی ترتیب بھی اگر 10 بکس کا مطالعہ کیا ہے، اگر 8 بکس ایک پوٹینسی کو ریکمینڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سب سے پہلے اس پوٹینسی کی طرف جانا چاہیے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ سلفر تھی، سلفر ہم دیتے تھے بعض کا 1 m 200، لیکن زیادہ تر مصنفین نے سلفر 30 میں لکھی، حالانکہ سلفر 30 ہم کبھی یوز نہیں کرواتے اس میں، لیکن اسکیبیز کے اندر اگر آپ دیکھیں گے سلفر 30 سے بہتر دوا کوئی بھی نہیں، کیونکہ سلفر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سلفر ایسی خارش پیدا کرتی ہے جو ایک دوسرے کو لگتی ہے، ایک دوسرے سے پھیلتی ہے، ایک اسکیبیز اور دوسری فنگس بھی ایک دوسرے سے پھیل جاتی ہے، اور دونوں کی خارش آپ دیکھیں گے رات کو بڑھتی ہے، فنگس بھی رات کو بڑھتی ہے اور اسکیبیز بھی رات کو بڑھتی ہے۔ تو اس لیے اسکیبیز کی پہلی دوا سلفر ہے، اور سلفر آپ نے 30 میں دینی ہے۔ مریض کو ساتھ پرہیز ضرور بتانا ہے، آپ کسی اسکن اسپیشلسٹ سے بھی ڈسکس کریں گے، وہ بھی آپ کو بتائے گا کہ اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا اور آپ لگاتار صحیح ٹائم پہ میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ کی اسکیبیز ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اسکیبیز اسکن مائٹ کے ساتھ ہے۔ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ جو مائٹس ہیں اسکیبیز کے وہ یہاں پر بھی ہیں، تو دوسرا شخص اگر آ کر بیٹھتا ہے اور اس کی امیونٹی ویک ہے تو کیا ہوگا، اس کو بھی اسکیبیز۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو مختلف اسکولوں میں ملے گی، مختلف مدارس میں ملے گی، مختلف اکٹھ جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں سے ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اکثر ہاسپٹل میں جو لوگ بات تیمارداری کرنے جاتے ہیں، 1 آدھ دن اسٹے کرنا پڑ جائے، وہاں سے بھی بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے۔ تو اس کا مین جب تک آپ ڈسکنیکٹ نہیں کریں گے تب تک یہ خارش آپ نے ہفتہ 10 دن ٹھیک علاج کیا، اس کے بعد آ کر مریض جو ہے پھر
اس خارش والی سیٹ پہ بیٹھ گیا جہاں پر یہ موجود ہیں، تو مریض دوبارہ سے ایک سرکل کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جن دوستوں کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ وہ اگر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سلفر لیا ہے خارش کا، فائدہ تو ہوا لیکن ختم نہیں ہو رہی، تو بیسیکلی بیریئر یہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات آپ اسکن سلفر 30 میں دیتے جائیں گے تو ایک ٹائم آئے گا آپ کو لگے گا، وہ کہے گا کہ بڑھنے لگی، تب آپ نے اسٹاپ کر دینا، آپ دیکھیں گے وہ خارش ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، اس کی انفیکشن کے اندر پین شدید ہوتا ہے اور خارش سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ایپر سلف نہیں دینی، سلیشیا نہیں دینی، مرکسال نہیں دینی۔ میزیریم کے بارے میں اگر میں 2 الفاظ کہوں تو خارش اور پیپ، جہاں پیپ اور خارش ہے آپ کی پہلی دوا میزیریم ہونی چاہیے۔ آپ میزیریم دیں گے، آپ دیکھیں گے اس کی انفیکشن ختم ہو جائے گی، اس کے بعد لو اسٹیج پہ آ جائے گی، پھر آپ سلفر کو چلاتے رہیں گے تو اس سے اسکیبیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ریئر کیسز ایسے ہوں گے جن کو ٹھنڈک سے سکون ملتا ہے، تو وہاں آپ نیٹریمور کی طرف آ سکتے ہیں، آپ کو اس سے باہر نہیں جانا پڑے گا۔ سینکڑوں کیس ہو چکے ہیں اب تو، میں چونکہ اس کو کاؤنٹ کر رہا ہے، سینکڑوں کیس ہو گئے، آپ اس کے بیچ میں یہ مایوس نہیں کرے گا۔ دوسری